اسی لیے برطانیہ کی میوزیم میں صاف طور پہ ایک تحریر آپ کو ملے گی، لولا اعمال ابن الہیثم والجوزجانی والبیرونی والطوسی والعربی والفارابی لاستبرأ علماء النهضة الأوروبية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر السير المدنية عندهم عدة قرون۔ اگر مسلمانوں کے علمی کارنامے نہ ہوتے، اور مسلمانوں کے علمی کارناموں میں نام کس کا لیا گیا؟ فارابی کا، ابو علی سینا کا اور ابو الہیثم کا، جوزجانی کا، اگر یہ روشن نام مسلمانوں کے نہ ہوتے تو یورپ کے تعلیمی بیداری کی جو ہیروز ہیں انہیں وہیں سے شروعات کرنی پڑتی جہاں سے مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یورپ کی ترقی کی جو راہ ہے صدیوں پیچھے چلی جاتی، کیونکہ انہیں وہیں سے آغاز کرنا پڑتا جہاں سے مسلمانوں نے آغاز کیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کا دور تھا، لیکن عظمت کا دور، ترقی کا دور مسلمانوں کا کب تھا؟ جب مسلم قوم متحد تھی، جب ایک اللہ کی عبادت میں وہ تنہا تھی، اور جب ایک نبی کی امامت کو تسلیم کرتی تھی، ایک کعبہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز پڑھنا مسلمانوں کا پورا جتھا جب ایک کڑی میں پرویا ہوا تھا تو اس کی عظمت اور اس کی ایک قوت تھی۔ لیکن مسلمانوں کا شاندار ماضی اس ذلت پر مبنی دور میں کیسے تبدیل ہوا؟ اگر آپ یہ سوال کریں تاریخ کے صفحات سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی نکبت کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کی ذلت و رسوائی کا، اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں سفاکیت، بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ جو تعامل کیا جاتا ہے، آج یہ صورتحال مسلمانوں کی کیوں ہے، میں یہی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج آپ جانتے ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری بات سمجھیں گے۔ آج آپ انسانیت کا حال اگر دیکھیں تو معصوم بلکتے بچے، ان کی لاشیں، ان کے جسم چھلنی ہیں، خون سے لت پت، ان کی آہ و فغاں سننے والا کوئی انسان نہیں۔ عورتیں جو اپنے گھروں کی زینت ہیں، یہ عورتیں جو کسی شرپسندی میں شامل اور ملوث نہیں، عورتیں آج تڑپ رہی ہیں، ان پر آج بمباری ہوتی ہے۔ اور اگر مسلم نوجوانوں کی بات کی جائے، بوڑھوں کی بات کی جائے تو نہ بوڑھے محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ عورتوں کی عزت اور آبرو محفوظ، اور نہ عام شہری محفوظ۔ یہاں تک کہ ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا، سڑکوں شاہراہوں کو شدت کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ عام بستیاں ویران آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے تو بہت سے شرپسند عناصر اسلام دشمنی میں اپنی انتہا کو پہنچتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں آئے دن الزامات اور بے بنیاد باتوں کو عام کرتے ہیں۔ کہیں پر اسلامو فوبیا کا نعرہ ہے، کہیں پر مسلمانوں کو لو جہاد کا نعرہ دیا جاتا ہے، اور کہیں پر مسلمانوں کے بارے میں شدت پسندی کا دعویٰ دیا جاتا ہے۔ الغرض اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں جن کو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اختصار کے ساتھ کہ دنیا کی بڑی قوموں میں مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندو مت کا، بدھسٹ کا، مجوسیوں کا، اور بھی بہت سارے ادیان روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے انسانیت کی حالت کیا تھی؟ اگر اس سلسلے میں آپ غور کریں تو میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ یہودیت عیسائیت سے پرانی ہے۔ یہودیوں نے اپنے قوت کے زمانے میں عیسائیوں پر اتنے مظالم کیے جن مظالم کو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں۔ صورتحال یہ تھی، عام انسانوں کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا صرف اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، یہودیوں کا مخالف ہے، لہذا یہودیوں نے اپنی شدت پسندی کے نتیجے میں عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا تھا۔ اور ایسا قتل عام جس کے نتیجے میں اندازہ ظالم کو یہ تھا کہ میں عیسائیوں کو فنا کے گھاٹ اتار دوں گا، لیکن حالات نے، رخ نے کروٹ بدلی۔ چند دہائیوں کے بعد یا چند صدیوں کے بعد صورتحال یہ بنی، یہودی قوم جس نے عیسائیوں کا قتل عام کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، عیسائی قوت میں آئے، اور عیسائی جب قوت میں آئے تو ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ انجام دیا جس طرح کا معاملہ یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ انجام دیا تھا۔ ہٹلر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہودیوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ یہودی قوم
अपने मुल्क से भागकर सर छुपाने की जगह नहीं पाती थी और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इन लोगों ने पनाह ली। यहां तक कि 1896 का जमाना आया। थियोडोर हेर्त्ज़ल की कोशिश के नतीजे में पूरी दुनिया के यहूदियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यहूदी सल्तनत के क़याम की बात की गई और यहूदी सल्तनत के क़याम की बात करने के बाद पूरी दुनिया से यहूदियों को हिजरत करने के लिए मजबूर किया गया कि वो सरजमीन फ़लस्तीन में आकर के पनाह गुज़ी हो जाएं। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल वहां की थी। मुसलमानों की आज़मत और शौकत के बाद इंसानी तारीख में दो कुव्वतें बड़ी अजीम थी। उन दोनों कुव्वतों को हम लोग कहीं तातारी हमले से जानते हैं और कहीं सलीबी जंगों के नाम से मौसूम करते हैं। सलीबी जंगों का, तातारी हमलों का खुलासा हम दो लफ्जों में पेश कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि चंगेज खान ने मंगोली अक़वाम जो जंगलों में जिंदगी बसर करते थे, कबायली जिंदगी जिनकी थी, वहशियाना सिफत के लोग थे, इंसानियत से आशना नहीं थे, रहमा मुरव्वत को नहीं जानते थे। चंगेज खान ने ऐसी कौम को जमा किया और जमा करने के बाद इसाक नामी दस्तूर ने पेश किया, जिस दस्तूर के मुताबिक अपनी ताबेदारी और अपना गुलाम उनको बना लिया। उसकी गुलामी की जंजीर में जकड़ जाने के बाद ये कौम मुस्लिम ममालिक की जानिब मुतवज्जे होती है और मुस्लिम ममालिक की जानिब मुतवज्जे होकर इन लोगों ने क्या सूरत हाल बनाई इस्लामी मुल्कों की। मैं तफसील से बात नहीं पेश करना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने दो किताबों के हवाले से उस वाक़े को बयान करना चाहूंगा। एक तो बिदाया और निहाया इब्न कसीर की और दूसरा अल कामिल फी तारीख जो इब्न असीर की लिखी हुई किताब है। इन दोनों किताबों में मुअर्रिखीन ने लिखा, बगदाद में जब चंगेज खान दाखिल हुआ तो सुकूत बगदाद के बाद वहां की सूरत हाल ये थी कि नौजवानों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का सर तन से जुदा है। यहां तक सूरत हाल पहुंच गई वहशत और बर्बरियत की, सफाकियत की। मुस्लिम नौजवानों को उनके जिस्मों से, उनके सरों को जिस्मों से काट कर उनके ताज बनाए गए थे, उनके पिलर्स कायम किए गए थे। और ये वहशत और बर्बरियत का नंगा नाच चंगेज खान ने इसलिए आम किया था ताकि मुसलमानों को मरऊब कर दिया जाए और लोग इस्लाम से बरगश्ता होकर ईसाईयत को कबूल कर लें या कम से कम बेदीन हो जाएं। आप जरा गौर करो, ये हमारी तारीख है। जब हमारे उरूज का जमाना था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था फतह मक्का के बाद, क्या लोगों सुनो, जो शख्स खाने काबा में दाखिल हो जाए उसे अमान दी जाएगी और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे पनाह दी जाएगी और किसी भी इंसान से हम छेड़खानी नहीं करेंगे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने वो सारे जालिम चेहरे मौजूद थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे जाने दुश्मनों को भी माफी का ऐलान दिया गया। जब हमारे कुव्वत का जमाना था तो सूरत हाल ये थी। आप जानते हैं कि उमर इब्न खत्ताब ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया, अहले एलिया को खत लिखते हुए लिखा था उन्होंने, एलिया के लोगों सुनो, अपनी ईसाई दीन पर तुम अगर कायम और गामजन रहना चाहते हो तो मुसलमान तुमसे कतई तौर पे छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इस्लामी तालीमात का मफाद और खुलासा तो ये है कि जो शख्स अपने दीन पर अमल पैरा होना चाहता है उसे उसके दीन पर अमल करने की मुकम्मल आजादी हासिल रहेगी और जो शख्स अपनी इबादत गाहों में इबादत को अंजाम देना चाहता है तो उनकी इबादत गाहें कतई तौर पर मुनहदिम नहीं की जाएंगी, बल्कि उनकी इबादत गाहों की ऐसी हिफाजत की जाएगी जिस तरह मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज रखी जाती हैं। मैं आज अपने मुल्क के हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूं कि उमर इब्न खत्ताब का ऐलान कि सारे इंसानों की इबादत गाहों को महफूज रखा जाएगा, अगर हिंदुस्तान में सारे इंसानों की इबादत गाहों को महफूज रखा जाए और उन्हें इबादत का मुकम्मल हक दिया जाए तो मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का माहौल जो हमारे मुल्क में देखने और सुनने में आता है उसका एक सर खात्मा हो जाएगा। ये बात क्यों थी? ये बात इसलिए थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में ऐलान कर दिया था कि जो शख्स किसी मुआहद को कत्ल करेगा, मुआहद का मतलब क्या हुआ? इस्लामी हुकूमत मुसलमानों के शहरों में, मुसलमानों के गांव में जो गैर मुस्लिम मुसलमानों से अहद पैमान के नतीजे में
زندگی گزارتا ہو، چاہے نوکری کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، سفر کے لیے آیا ہو، وزٹ کے لیے آیا ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کا وہاں داخلہ ہوا ہو، اور مسلمانوں نے اگر اسے پناہ دی ہے تو کسی مسلمان کو قطعی طور پر اس سے شیخ خانے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور جو شخص اسے قتل کرے گا، جو شخص کسی مستعمر کو جسے مسلمانوں نے امن دیا ہو یا جس کا مسلمانوں سے عہد و پیمان ہو، اسے قتل کرنے والا انسان جنت کی بو تک نہیں پائے گا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا تعامل کیا، اور ایسی نظیر دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی دین کے ماننے والوں میں نہیں آپ پا سکتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور سب رات بھی ہے، اس لیے طویل گفتگو کرنا آپ سے شاید مفید نہ ہو، لیکن میں اشارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تنہا ہیں. ایک مشرک نے موقع کو غنیمت سمجھا، دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، من یمنعک منی یا محمد، محمد آج کے دن تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ کی ذات پر تھا. بڑے یقین اور رسوخ کے ساتھ خوف کے بغیر کہا، اللہ، مجھے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا. دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، صحابہ کرام دوڑ کر آئے، دشمن کو قتل کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اعلان کر دیا، اسے چھوڑ دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نرغے میں پا کر مسلمان فوجیوں کے بیچ ایک مشرک جو نبی کو قتل کرنے کے لیے نبی کی تلوار کو سونپ لیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جاں بخشی کا اعلان کرتے ہیں، آج کا انسان کیا اس بات کے لیے آمادہ ہوگا؟ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک تمہارے صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت کی تھی، جب تک تم کتاب و سنت کی جانب اپنے آپ کو رجوع کرنے والا نہیں بناؤ گے، جب تک کہ مسلمانوں تمہارے بیچ سے یہ خلفشار، یہ فرقہ بندی، یہ جماعت اور گروہ بندی تمہارے ختم نہیں ہوگی، جب تک اپنے آپ کو مختلف ناموں میں بانٹنے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھو گے، جب تک ایک اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوگے، اس وقت تک یاد رکھو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر رہے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتی ترجعوا الی دینکم. جب تم سودی کاروبار، حرام کاروبار کو اختیار کر لو گے، گائے کے دم کو پکا کر مطمئن ہو جاؤ گے، کھیتی کے کاموں میں اس قدر مشغول ہو جاؤ گے کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لو گے، تو اللہ تم پر ذلت اور نکبت کو مسلط کرے گا. یہ ذلت تم سے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی جانب رجوع نہ کر لو. تو ہماری پریشانیوں کا اصل حل یہ نہیں کہ ہماری سیاست میں نمائندگی نہیں ہے، ہماری مشکلات کا اصل حل یہ نہیں کہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں، ہماری پریشانی کا یہ حل نہیں کہ ہمارے پاس دولت کا انبار نہیں. ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جو گزشتہ زمانوں میں مسلمانوں کے پاس نہیں رہی، لیکن اگر ہماری زندگی میں فقدان کسی چیز کا ہے تو اصلاً جو اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب رجوع کر کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا معاملہ ہے، کمی ہماری وہاں پر ہے. ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر اسلام سے بہت دور ہیں. اس بات کو بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ ظالم قوتیں مسلمان ملکوں کی جانب بڑھیں تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن وہی قوم جو مسلمانوں کی جانی دشمن تھی، میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا چنگیز خان کا، اور چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا ہلاکو خان اپنے باپ کی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے، اگر باپ نے بغداد کو تہوبالا کیا تھا تو بیٹے نے دمشق کا رخ کیا
اور دمشق کو مکمل طور پہ مسلمانوں سے صاف کرنے کا اس نے عزم کیا تھا، لیکن محض 20 سال کا زمانہ بھی گزرا تھا کہ برکت خان جو ہلاکو خان کے چچا کا بیٹا تھا مسلمان ہو گیا، اور پھر اپنے چچا کے بیٹے کے خلاف برسر پیکار ہو کر جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور صرف 4 سال کا عرصہ بھی گزرا تھا کہ ہلاکو خان کا بیٹا جسے احمد خان کے نام سے موسوم کیا گیا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد وہی قوم جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پرعزم تھی، اسی قوم کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی حمایت کے لیے برپا کر دیا، اور مسلمانوں کی ایسی حمایت ان لوگوں نے کی کہ جو ممالک مسلمانوں کے قتل عام کی تاریخ رقم کرنے والے تھے وہی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ممالک بن گئے۔ تو مسلمانوں، حالات سے ہمیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اپنے اصلاح نفس کی ضرورت ہے، اور صبر کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین کی ضرورت ہے کہ روئے زمین میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وارث بنائے گا۔ کبھی دہائیوں کے بعد، کبھی مختلف دہائیوں کے بعد، کبھی صدیوں کے بعد، اس سلسلے میں اگر آپ کے سامنے دلیل پیش کروں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں صاف طور پہ اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَا تَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اے لوگو یاد کرو، جب قوم کے متکبرین نے فرعون سے بادشاہ وقت سے کہا تھا کیا تم موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں اور تمہاری عبادت کا انکار کر دیں، زمین میں فساد برپا کریں؟ تو ظالم انسان اپنے قوت کے نشے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے لڑکوں کو تو ہم قتل کر دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ان پر ہم غالب آ کر رہیں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ظالم بادشاہ کی دھمکی کیا تھی؟ ہم بچوں کو قتل کر دیں گے، لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ اسی بات کی جانب علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کے نہ سوجھی۔ تو بچوں کو قتل کر کے فرعون خوش تھا کہ بنو اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا، نسل خوشی ہو جائے گی، اور پھر ہم لوگ، ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت باقی رہے گی، ہم زمین میں دندراتے پھریں گے۔ موسیٰ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین تو یقینی طور پہ اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ جسے چاہے گا اپنی زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار، نتیجہ اور رزلٹ تو متقیوں کے لیے ہے۔ ذرا غور کیجئے اللہ کے فرمان پر، نتیجہ کار، رزلٹ متقیوں کے لیے ہے۔ ہماری عبادت گاہیں چھین لی جائیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، مدارس بند کر دیے جائیں، روس کی تاریخ پہ مسلمانوں نظر رکھو، مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا گیا، قرآن کے نسخے رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اعلانیہ طور پہ نماز پڑھنا جرم تھا، گھروں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھنے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قوم دروازہ بند کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایسا روس جہاں مسلمانوں کے لیے قرآن کے نسخے رکھنے پر پابندی تھی، وہاں مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ اس بات کو سن کر آپ کے روٹے تھرا اٹھیں گے۔ دبئی کے عالمی مسابقے میں جب روس سے شرکت کرنے والا حافظ قرآن پہلی پوزیشن لاتا ہے، اس بچے سے انٹرویو لیا گیا، تم نے قرآن کو حفظ کیسے کیا؟ بچے نے جو جواب دیا تھا، مسلمانوں، اپنے ہندوستان کی صورتحال، دنیا کے دوسرے ملکوں کی صورتحال دیکھو اور پھر غور کرو کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کتنے مواقع دیے ہیں۔ ہماری کمی، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، ہم اسلام کی جانب رجوع نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مواقع بہت زیادہ ہمیں دیا ہے۔ اس بچے نے کہا،
میں نے اپنے باپ کے ذریعے قرآن کو حفظ کیا تھا، اور میرے والد محترم کو میرے دادا نے قرآن حفظ کرایا تھا۔ میرے والد محترم نے جب مجھ کو بتایا کہ روس جب اپنی پوری قوت میں تھا، ان خطوں میں قرآن کے نسخے رکھنے پر پابندی تھی، تو ہمارے دادا محترم قرآن کے نسخوں کو جزدان میں لپیٹ کر، پلاسٹک میں رکھ کر، پہاڑ کی وادیوں میں پتھر کے نیچے قرآن کے نسخے کو چھپا کر آتے تھے۔ والد محترم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بکریاں چرانے کے بہانے وہاں جاتے تھے، اور جب چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کوئی ہمیں دیکھتا نہیں ہے، تو قرآن نکال کر مجھے قرآن کی تعلیم انہوں نے دی ہے۔ غور کرو، روس کا اپنی قوت پہ ناز تھا، اور اس کا تصور یہ تھا کہ وہ افغانستان کو، پاکستان کو، ایران کو، ہندوستان کے بہت سارے خطوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور کا مالک بن جائے گا، کیونکہ اس کے بالمقابل کوئی قوم نہیں تھی، کوئی ملک نہیں تھا۔ دنیا کی سپر پاور، ایسی پاور جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، کہ روس کی ترقی کا عالم تو یہ تھا، انٹرمیڈیٹ کی کورس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت روس نے اپنے گلائڈر کو فضا میں بھیجا تھا، خلا میں بھیجا تھا، اس وقت but the government of USA did not pay any attention۔ اس وقت تک امریکہ نے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ روس اور امریکہ کی طاقت اور ان کی ترقی کی بات ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا، کرشمہ سازی ایسی ہوئی کہ روس کا خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن روس 7 ریاستوں میں منقسم ہونے کے بعد 3 ریاستیں وہاں مسلمانوں کو ملی ہیں۔ ابھی آپ نے یوکرین اور روس کے حملے میں سنا ہوگا کہ روس کی جانب سے بھی، یوکرین کی جانب سے بھی، دونوں ملکوں کی جانب سے جو لوگ سینہ بسینہ لڑنے کے لیے گئے، اس میں بہت سارے روشن چہرے آپ نے مسلمانوں کے دیکھے ہوں گے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا مسلمانوں کے مٹانے کے عزم کو لے کر، حوصلے کو لے کر اگر یہ چاہے مسلمانوں کو فیصلے سے مٹا دے تو یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مقدس کے 2 مقامات پر صاف طور پہ اعلان کر دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے جتھے کے نشے میں جتنا بھی کوشش کر لیں مسلمانوں کو فیصلے سے مٹانے کے لیے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ مسلمان مٹ جائیں۔ کیوں؟ مسلمان قوم انصاف پسند ہے، عدل پر مبنی فیصلے کرتی ہے، اور ہر انسانیت کے لیے دل میں درد رکھتی ہے۔ غیر مسلموں کو مسلمانوں نے ترقی کے راستے ان کے لیے ہموار کیا ہے، اور ہمیشہ انسانیت پر مبنی اقدام کرتے ہوئے غیر مسلموں کو ہمیشہ مسلمانوں نے پناہ دی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، اسلام ہی دنیا کے ادیان میں واحد مذہب ہے جس نے فیصلہ صادر کرنے میں مسلمان کی بادشاہ وقت کی کوئی رعایت نہیں رکھتی۔ عیسائیوں کے حق میں صاف فیصلہ سنا دیا۔ آئیے میں آپ کو دلیل دوں۔ آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی خلافت میں قاضی شریح تھے۔ آج کی اصطلاح میں سپریم کورٹ کا جج جسے آپ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج کیا اسے بولتے ہیں آپ لوگ اپنی اصطلاح میں؟ چیف جسٹس آپ بولتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی شریح ہیں، اور خلیفہ کیلف جسے آپ بولتے ہیں علی بن ابی طالب ہیں۔ چیف جسٹس کو منتخب کیا تھا علی بن ابی طالب نے۔ علی بن ابی طالب کا ایک مقدمہ ہے، وہ مقدمہ کیا ہے؟ ایک عیسائی کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی زرہ دیکھی اور دعویٰ پیش کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ عیسائی کا دعویٰ تھا میری ہے، علی بن ابی طالب کا دعویٰ تھا میری ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ معاملہ جب چیف جسٹس کے دربار میں پہنچا تو چیف جسٹس نے علی بن ابی طالب خلیفہ کو دیکھ کر اپنی کرسی چھوڑنا چاہا، لیکن خلیفہ نے کہا نہیں، اس کرسی کے اہل آپ ہو۔